ہری پور جنگل میں چنٹو کسان رہتا تھا۔ چنٹو کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا جس سے اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ کام سے واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں 2 مٹکے نظر آئے۔ واہ، یہ مٹکے تو بہت خوبصورت ہیں، لگتا ہے کسی کے بھی نہیں ہیں۔ چلو میں لے چلتا ہوں، میرے کام آئیں گے۔ چنٹو وہ مٹکے گھر لے آتا ہے۔ یہ مٹکے کہاں سے لے آئے؟ راستے میں پڑے تھے، میں گھر لے آیا۔ واہ، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ ایک مٹکا تو ٹوٹا ہے۔ ایسا کرتی ہوں اس کو پھینک دیتی ہوں۔ نہیں، اس کو کیوں پھینکنا ہے؟ ان دونوں میں پانی بھر کر لایا کروں گا۔ آدھا پانی تو راستے میں ہی گر جائے گا۔ تم رہنے دو، تم یہ فکر مت کرو۔ اگلے دن چنٹو ان دونوں مٹکوں میں پانی بھر کر لاتا ہے۔ ٹوٹے مٹکے کا آدھے سے زیادہ پانی تو راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ اسی طرح وہ روز دونوں مٹکوں میں پانی بھر کر لاتا اور کافی سمے بیت جاتا ہے۔ چنٹو کی پتنی بھی ٹوٹے مٹکے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ دوسرے مٹکے کا بہت خیال رکھتی، اس کی اچھے سے صفائی کرتی۔ یہ دیکھ کر دوسرا مٹکا غرور میں آ جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہو، مالکن میرا کتنا خیال رکھتی ہے، مجھے روز صاف کرتی ہے، اور تم تو کتنے گندے ہو رہے ہو نا۔ یہ سن کر ٹوٹا مٹکا دکھی ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی تمہارا روز خیال کیوں رکھے؟ تم کس کام کے ہو مالک کے؟ ان کی ساری محنت ضائع کر دیتے ہو۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں بیکار ہوں، میں کسی کام کا نہیں۔ چنٹو گھر آ چکا تھا، وہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ ایسی بات نہیں، تم اداس کیوں ہو رہے ہو؟ کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہوتی۔ چنٹو کی پتنی بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ کیوں جی، یہ کس کام آتا ہے؟ تم روز مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ آج کل کمائی بہت اچھی ہے، کہاں سے پیسے لا رہا ہوں میں؟ ہاں، میں جس راستے سے پانی لاتا تھا اس راستے پر روز روز پانی گرنے سے خوبصورت پودے اور ان پر پھول کھل چکے تھے۔ ان پھولوں کو میں بیچ دیتا تھا اور ان سے پیسے کماتا تھا۔ یہ سن کر نیلو اور مٹکے کو بہت شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ٹوٹا مٹکا بہت خوش تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی خود کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اوپر والے نے سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ضرور مقصد بنایا ہوتا ہے۔ مانو ہتھنی نے ایک ننھے منھے ہاتھی کو جنم دیا تھا۔ وہ اکیلی جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتی تھی۔ میرا پیارا بیٹا کتنا سندر لگ رہا ہے نا سوتے ہوئے۔ اب ایسا کرتی ہوں، اس کے اٹھنے سے پہلے کچھ بھوجن لے آؤں، پھر اس کے ساتھ خوب کھیلوں گی اور اسے خوب پیار کروں گی۔ ہتھنی ماں ننھے ہاتھی کو یوں ہی سوتا چھوڑ کر آہار لینے چلی گئی۔ ماں کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ہاتھی بھی نیند سے اٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر وہ ڈر گیا اور ماں ماں کہنے لگا۔ ماں، ماں کہاں ہو تم؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے ماں گھر پر نہیں ہے۔ چلو میں ماں کو ڈھونڈ لیتا ہوں، یہیں کہیں باہر ہوگی۔ یہ کہتے ہی ننھا ہاتھی باہر ماں کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ چکا تھا۔ تبھی سامنے سے اسے ایک چوہیا دکھائی دی۔ وہ چوہیا کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، ماں، کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو تم سے بہت چھوٹی ہوں، تمہاری ماں تو بہت بڑی ہے مجھ سے۔ اچھا، ایسا ہے کیا؟ ننھا ہاتھی وہاں سے آگے چلا جاتا ہے تو اسے کچھ ہی دوری پر ایک چڑیا نظر آتی ہے۔ وہ چڑیا کے پاس جاتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے، کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں ننھے ہاتھی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ لیکن وہ چوہیا تو کہہ رہی تھی کہ میری ماں اس سے بڑی ہوگی اور تم اس سے بڑی ہو۔ ہاں میں بڑی ہوں، لیکن تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں تو مجھ سے بھی بڑی ہے۔ ننھا ہاتھی مایوس ہو کر وہاں سے پھر آگے نکل پڑتا ہے۔ آگے اسے تالاب میں ایک بطخ نظر آتی ہے۔
بطخ تو چڑیا سے بھی بڑی تھی۔ وہ بطخ کے پاس جاتا ہے۔ کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ ننھا ہاتھی پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ بطخ کو اس پر دیا آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے، یہ دیکھو، تمہاری 4 ٹانگیں ہیں اور 1 پونچھ، جبکہ میری صرف 2 ٹانگیں ہیں۔ تمہاری ماں کی بھی تمہاری طرح 4 ٹانگیں ہوں گی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اب تو میں ماں کو ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ پھر ننھا ہاتھی ماں کو ڈھونڈنے آگے بڑھتا ہے۔ وہاں سے کچھ آگے ہی اسے ایک گائے نظر آتی ہے۔ وہ دور سے ہی اسے دیکھ کر کہتا ہے، اس کی 4 ٹانگیں اور 1 پونچھ ہے، یہی میری ماں ہوگی۔ وہ بہت خوشی سے تیزی سے اس کی طرف جاتا ہے۔ ماں کہاں تھی تم؟ میں کب سے تم کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ گائے ہاتھی کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن میں تو تمہاری ماں نہیں ہوں۔ ننھے ہاتھی کا تو دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو کبھی نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ وہ اس سے کہتا ہے، لیکن بطخ آنٹی نے تو کہا تھا جس کی 4 ٹانگیں اور 1 پونچھ ہوگی وہی تمہاری ماں ہوگی۔ اب میں اپنی ماں کو کیا کبھی نہیں ڈھونڈ پاؤں گا؟ تو پھر تم کیوں میری ماں نہیں ہو؟ ہاں، میری 4 ٹانگیں اور 1 پونچھ ہے، مگر تمہاری ماں کی 1 سونڈ بھی ہے، یہ دیکھو جیسے تمہاری ہے، اور تمہاری ماں تو مجھ سے بھی بہت بڑی ہے۔ ایسا ہے کیا؟ تم ندی کی طرف جاؤ، تمہاری ماں وہیں ہوگی۔ دوسری طرف مانو ہتھنی بھی جب گھر آتی ہے تو ہاتھی کو نہ پا کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسے ڈھونڈتے ندی کی طرف چل پڑتی ہے۔ ننھا ہاتھی جب ماں کو دیکھتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ واقعی اس دفعہ اس کی ماں ہی تھی۔ مانو بھی راجا کو پا کر بہت خوش ہوتی ہے۔ دور ایک جنگل میں نیلو چڑیا رہتی تھی۔ اس کے پاس ہی ایک کٹو مرغی تھی۔ نیلو اور کٹو کی بہت گہری دوستی تھی۔ دونوں کئی گھنٹوں تک اکٹھی باتیں کرتی رہتی۔ آج کٹو کچھ پریشان تھی۔ کیا بات ہے کٹو، تم پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ ہاں نیلو، اب تم سے کیا چھپانا، میں نے پچھلے دنوں ہی انڈے دیے ہیں، بس اسی بات کی فکر ہو رہی ہے۔ لیکن کٹو، اس میں پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ خوشی کی تو بات ہے، لیکن تم تو جانتی ہو نا، یہاں سے کچھ ہی دوری پر چیل رہتا ہے، مجھے بس چیل ہی کی فکر ہے، کہیں وہ میرے انڈوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ہاں، یہ بات تو واقعی پریشانی کی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میرا گھونسلہ اوپر ہے، میں چیل کا دھیان رکھوں گی اور اس کے آنے سے پہلے ہی تمہیں ساودھان رہنے کے لیے کہہ دوں گی۔ تم بہت اچھی ہو، تم نے ہمیشہ میری سہایتا کی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، ہم دونوں دوست ہیں اور دوستی میں یہ سب چلتا ہے۔ نیلو پھر وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ نیلو روز اپنے گھونسلے سے چیل کے آنے کا خیال رکھتی۔ ان سے کچھ ہی دوری پر سومی کوی رہتی تھی۔ سومی ان دونوں کی دوستی سے بہت جلتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بہت بار اس نے ان دونوں کو لڑوانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام لوٹی۔ ان دونوں کی دوستی تو ویسے ٹوٹنے سے رہی، کچھ اور ہی سوچنا ہوگا۔ آج جاتی ہوں، کچھ خبر تو معلوم کروں کہ کیا چل رہا ہے آج کل ان کی طرف۔ پھر سومی ان کی طرف چلتی ہے۔ سومی ان دونوں کے گھر جاتی ہے۔ پہلے وہ کٹو کے گھر جاتی ہے۔ اس نیلو کے پاس جانا تو بیکار ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ کٹو کی طرف جاتی ہوں، بولی بالی ہے۔ سومی بہن تم؟ کٹو کے انڈے دیکھ کر سومی حیران رہ جاتی ہے۔ ہاں، میں ہوں۔ بڑی گنی ہو تم نے اپنے انڈوں کا بتایا ہی نہیں، میں دشمن تھوڑی نہ ہوں تمہاری۔ نہیں سومی بہن، ایسی بات نہیں، بس یوں ہی کسی کو نہیں بتایا۔ جانتی ہوں میں، یہ بھی تمہاری اس دوست نیلو نے کہا ہوگا۔ خیر، مجھے کیا ان سے لینا دینا، میں جا رہی ہوں اب۔ سومی وہاں سے گھر آ کر سوچتی ہے، تو یہ بات تھی، اس لیے کٹو اور نیلو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی تھی۔
لگتا ہے چیل کو نہیں پتا، جا کر بتا آتی ہوں کٹوں کے انڈوں کا، لڑوا تو ان کو میں سکتی نہیں، چلو نقصان تو پہنچا سکتی ہوں نا۔ نیلو نے کٹوں سے کہا تھا کہ جب تک انڈے پھوٹ نہیں جاتے وہ اپنے انڈوں کا کسی کو نہ بتائے، اسی لیے ابھی تک چیل کو بھی نہیں پتا تھا۔ سومی وہاں سے چیل کی طرف جاتی ہے۔ چیل سو رہا تھا۔ چیل بھائی اٹھو۔ کیا ہے سومی، کیوں اٹھا دیا مجھے؟ ابھی تو سویا تھا۔ تم یہاں سوتے رہو اور وہاں تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے سومی؟ سیدھی بات کرو۔ مطلب یہ کہ کٹوں نے اتنے زیادہ انڈے دیے ہیں اور نیلو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور تم یہاں سوئے رہو۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا میری ناک کے نیچے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں، بڑی گنی ہے دونوں، مجھے تو جیسے ہی پتا چلا فوراً تمہیں بتانے آ گئی، بہت فکر ہے مجھے تمہاری۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اتنے دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا ہی نہیں ملا، روز بھوکے پیٹ سوتا ہوں، بس اب تو کچھ ہی دنوں میں مرنے والا تھا بھوک سے۔ اوہو میرا بھائی، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ مرے تمہارے دشمن، تمہاری بہن ہے نا، تب تک ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے۔ اچھا میں اب جاتا ہوں، ذرا انڈوں پر تو ہاتھ صاف کروں۔ جاؤ، یاد رکھنا 50-50 کی بات ہوئی ہے ہماری۔ ہاں یاد ہے۔ ڈرامے باز فوراً ہی اصل بات پر آ گئی۔ چیل وہاں سے کٹوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ نیلو کی نظر چیل پر پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً نیچے آ کر کٹوں کو خبردار کرتی ہے۔ نمستے کٹو بہن۔ آ گئے چیل بھائی؟ ہاں، تمہاری طرف نہیں آیا، کٹو بہن کی خیریت پوچھنے آیا تھا، کافی دنوں سے دکھائی نہیں دی، سوچا آج خود ہی چلا جاؤں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں چیل بھائی، میں ٹھیک ہوں، حال چال تو کچھ دیر پہلے تمہاری بہن سومی پوچھ کے گئی تھی، بتا دیا ہوگا اس نے تمہیں۔ اچھا، سومی بھی آئی تھی؟ مجھے تو کئی دنوں سے ملی ہی نہیں، میں نے سوچا کہیں مرور نہ گئی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا تو کھانا تمہارے بغیر ہضم نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیلو تم کچھ زیادہ ہی تیز ہو، ہوشیار ہوں تو تبھی یہاں گزارا کر رہی ہوں۔ زیادہ ہوشیار ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تمہاری طرف نہیں آیا جو منہ بھر بھر کر باتیں سنا رہی ہو۔ میری طرف آؤ یا کٹو کی طرف، ایک ہی بات ہے۔ اچھا کٹو بہن، چلتا ہوں میں، تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا میں۔ اس کو پتہ چل گیا میرے انڈوں کا، اب یہ کھا جائے گا، کیا کروں میں نیلو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، اور اس سے جتنا ڈرو گی نا اتنا ہی یہ ڈرائے گا، میں ہوں نا، فکر مت کرو۔ ادھر چیل بھی آ جاتا ہے۔ سومی کہتی ہے، کہاں ہے میرے حصے کے انڈے؟ جلدی دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہاں سے دوں انڈے؟ خود تو دینے سے رہا۔ کیا مطلب کہاں سے دوں؟ لے کر نہیں آئے، خود ہی کھائے ہوگے۔ نہیں، وہ نیلو نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اس نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا، ورنہ اس کٹو کی یہ مجال کہ وہ مجھے روک پائے۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، انڈے پھوٹنے تک تو یہ نیلو ان کی دیکھ بھال کرے گی، مگر پھوٹنے کے بعد کیا کرے گی؟ پھر میں ہوں گا اور دن رات باربیکیو پارٹی چلے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر سے انتظار کرنا پڑے گا، چلو کوئی نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اور ویسے بھی انڈوں سے کیا بننا تھا، اب تو چوزے ہی بھون کر کھاؤں گا۔ اسی طرح سمے بیتتا گیا، نیلو بہت اچھے سے انڈوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور پھر کچھ دن بعد انڈے پھوٹ گئے اور ان میں سے ننھے منھے چوزے نکلے۔ کٹو اور نیلو دونوں بہت خوش تھیں۔ نیلو، مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ فکر ہو رہی ہے، پہلے تو انڈے تھے، ایک گھر میں ہی تھے، لیکن اب یہ چوزے ہیں، میں جب باہر جایا کروں گی تو مجھے ان کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنا ہوگی۔ کٹو، کب تک تم اس چیل سے ڈرتی رہو گی؟ میری دوست، ہمت کرو اور اس چیل کا مقابلہ کرو، اب تم اکیلی نہیں ہو، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی،
تمہیں خود ہی ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم صبح تو میرے ساتھ چلنا نا، میں ان کو لے کر باہر جا رہی ہوں تالاب کی طرف، پلیز پلیز ایک دن۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں خود سے بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ادھر چیل کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی چوزوں کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلی صبح چیل بھی گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر کٹو بھی چوزوں کو لے کر تالاب کی طرف جاتی ہے، نیلو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ چیل کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ کٹو کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ نیلو جان بوجھ کر وہیں چھپ جاتی ہے۔ نمستے چیل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واہ واہ کٹو، کتنے موٹے تازے چوزے ہیں تمہارے۔ چیل مجھے جانے دو، چھوڑ دو میرے چوزوں کو۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ان کا باربیکیو بناؤں گا۔ کٹو نیلو کو نہ پا کر کافی دکھی اور پریشان تھی، پھر وہ خود سے ہمت جٹاتی ہے۔ جیسے ہی چیل حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ چیل ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے، سومی بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ چیل، اور آئندہ سے میرا راستہ مت روکنا، یاد رکھنا میں پہلے والی ڈرپوک کٹو نہیں ہوں، اب ایک ماں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ واہ واہ کٹو بہن، تم نے تو بڑی ہمت جٹائی، بہت مشکل سے آج تم نے اپنے چوزوں کی جان بچائی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی، وہ نیلو تمہاری بڑی دوست بنتی ہے نا، ویسے تمہیں سنکٹ میں یوں ہی چھوڑ دیا۔ نیلو بھی وہیں آ جاتی ہے۔ نیلو، تم یہیں پر تھی اور تم میری مدد کے لیے نہیں آئی، اور اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میری دوست پہلے میری بات تو سن لو، اگر میں تب آ جاتی تو تم اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی اور ہمیشہ میرے سہارے ہی رہتی، لیکن میری دوست چاہتی ہوں تم خود سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور آج تم نے دیکھ بھی لیا، تم نے ایسا کر دکھایا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی ہمت کر پاؤں گی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اب چیل بھی کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب چلیں تالاب کی طرف، اور سومی تم بھی چلتی بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ سومی وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، اور وہ سب بھی ہنسی خوشی تالاب کی طرف چلتے ہیں۔